فلسفے کی ایک سائیڈ افیکٹ پھر یہ ہوا کہ کچھ ایسے توہم پرستی، نجوم، شخصیت پرستی اور اوتار، فرقہ واریت، الہیات کے فلسفے، مشرکانہ عمل، یہ بھی مسلمانوں کے اندر آ گیا. تو یہ ایک سائیڈ افیکٹ ہوا. یعنی اب یہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، کچھ تو آپ کو پہلے ہی پتا ہوگا. توہم پرستی تو بہت کامن ہے ہمارے یہاں. نجوم میں یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ ستارہ اگر ادھر سے ادھر آیا تو جناب ہم پہ یہ نتیجہ ہوگا، یہ رزلٹ ہوگا. یہ ایک محض توہم پرستی اور کچھ نہیں ہے. اوتار کا تصور ہندو مت میں تھا، جس کا مطلب کیا تھا کہ جناب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک انسانی شخصیت میں آ جاتا ہے. تو انہوں نے، اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو حضرات کے مختلف اپنے اپنے مندر ہوتے ہیں. اب وہ مندر مختلف نام کے ہوتے ہیں کہ ان کا مندر رام، جیسے رام کا مندر. اب رام جو ہے وہ ایک کوئی نیک بزرگ گزرے ہیں ہندو مت میں، تو انہوں نے یہ زیوم کیا اوتار کا کہ یہ جناب خدا ہے کہ جو اس کی شکل میں، انسان کی شکل میں آ گیا، تو اس لیے وہ ان کی پوجا کرتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے تو پھر آتے آتے یہ سمجھا کہ جناب یہ جانور پہ بھی خدا آ جاتا ہے. تو اب وہ بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گے سانپ کی پوجا بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح بندر کی پوجا بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ان کے یہاں اس طرح سے یہ آیا. اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ پورے آئیڈیاز جب آئے تو پھر الگ الگ فرقے بھی اس لیے بنے کہ جناب ہر ایک کے اندر کچھ توہم پرستی ہے، کسی میں کچھ اور ہے، اختلاف ہو گیا، ہوتے ہوتے پھر ایک فرقہ بن گیا. الہیات کا فلسفہ جو ہے اور اسی طرح مشرکانہ عمل، یہ آپ کو انڈیا سے بھی ملے اور آپ کو گریس سے بھی آپ کو یہ فلسفے ملتے چلے گئے. تو رزلٹ کیا ہوا؟ اب آپ کہیں گے کہ مسلمانوں میں تو نہیں آیا، میں بھی ایگری کرتا ہوں، لیکن ہوا یہ کہ کچھ مسلمانوں میں یہ تصور آ گئے. اور ظاہر ہے کہ بکس تو انہوں نے بھی لکھی نا، تو وہ لکھتے لکھتے وہ پڑھی ہوئی تو اس کے اثرات پھر اگلی نسلوں میں آئے، اور آتے آتے پھر اب ہم سے کوئی 100 سال پہلے کے جو جتنے لوگ ہیں اس میں آپ کو بڑی توہم پرستی آپ کو نظر آئے گی، اور یہ فلسفے بھی بڑے نظر آئیں گے. اب ذرا کم ہوئے، لیکن آپ کوئی 60 70 80 سال کی اب بکس پڑھ لیں، اردو کی بکس پڑھ لیں، اس میں آپ کو یہی نظر آئیں گے. تو جناب یہ اصل میں سائیڈ افیکٹ یہ آیا. آپ کے خدمت میں یہ کرتا ہوں کہ ایک انڈین اسکالر سید سلیمان ندوی صاحب نے عرب و ہند کی تعلقات اپنی اس بک میں انہوں نے یہ ڈیٹیل بتائی ہے کہ کیسے علم ادھر سے ادھر آیا. تو وہ بیان کرتے ہیں الغرض خلیفہ منصور اور ہارون الرشید کے سرپرستیوں اور برامکا کی قدر دانیوں اور قیازیوں اور فیاضیوں کی بدولت ہندوستان کے 20ویں پنڈت اور وید بغداد پہنچے اور سلطنت کی طبی اور علمی محکموں میں مصروف ہوئے، اور حساب، نجوم، حیات، طب اور ادب و اخلاق اس کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا. یہ دیکھیے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس حد تک انڈین علم جیسا بھی تھا ان کا، تو وہ پورے کا پورا مسلمانوں کے ہاں بھی وہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہو کے آ گیا. اچھا پھر بہت سارے پنڈت جیسے آ گئے تھے، تو ان میں یہ بھی بتایا کہ ہندی طبیب منکا ان کا نام تھا، تو یہ طب اور علاج میں بہت ماہر تھے. تو ایک دفعہ ہارون الرشید سخت بیمار پڑا تو بغداد کے تمام اتباع اس کے علاج سے عاجز ہو گئے. تو ایک شخص نے ہندوستان کے اس طبیب کا ذکر کیا، چنانچہ سفر خرچ بھیج کر وہ بلوایا اور اس کے علاج سے خلیفہ کو صحت ہوئی. تو خلیفہ نے اس کو انعام اور اکرام سے مالا مال کر دیا. پھر یہ دارالترجمہ میں ایک سنسکرت کی کتابوں کے ترجمے یہ ہوئے. یعنی ہوا کیا کہ انڈیا کی جتنی ظاہر ہے کہ سنسکرت زبان تھی انڈیا کی، تو اس کو پورا عربی میں ٹرانسلیٹ ہوا. اب انڈیا میں آپ چلے جائیں تو سنسکرت میں بہت ریئر لوگ آپ کو ملیں گے. ہندی
تو بہت کامن ملے گی آپ کو، لیکن سنسکرت کے اسکالر کم لوگ، بہت ریئر ہے. لیکن انہی سنسکرت کے اندر جتنی بکس تھیں تو اس کا جب عربی میں ٹرانسلیٹ ہو گیا تو وہ آج اویلیبل ہے آپ کو. سنسکرت سے عربی میں حسب ذیل علوم کی کتابیں نقل کی گئیں، جسے حساب یعنی میتھمیٹکس، نجوم، طب یعنی میڈیسن، حیت کیا ہے کہ زمین کی پوری علم ہوتا ہے کہ جناب زمین کدھر سے آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کے پورے معاملات جو آپ کو آج کل تو آپ کو گوگل میپ سے، گوگل ارتھ سے مل جاتے ہیں. تو اس زمانے میں یہ تھا. اخلاقی افسانے، کہانیاں، سیاست اور راج نیت، پھر کھیل تماشے، یہ بھی سارے انڈیا کے عربوں میں بھی آ گئے. اچھا، اسی طرح ایک عرب اسکالر، ان کا ترجمہ بھی عرض کر دوں، جن کا ایک رسائل ہے ان کے، فخر السودان، سوڈانی ایک اسکالر ہے. تو انہوں نے وہ بیان کیا کہ عربوں میں دوسری زبانوں سے علمی کتابوں کے ترجمے کرانے کا خیال پہلی صدی ہجری کے وسط سے ہو چکا تھا، مگر چونکہ اب تک حکومت کا مرکز شام تھا، اس لیے یونانی اور سریانی زبانوں کا غلبہ رہا. لیکن جب عراق میں عباسی خلافت کا تخت بچا تو پھر ہندوستان اور ان کی زبانوں کو بھی اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملا. پھر انڈیا کے جیسے اسکالر آئے، سنسکرت سے آئے. اچھا، اس کے لیے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ان کو فنڈ کرتی رہی اور تھا. اب ہوا یہ تھا کہ پہلے عرصے میں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا تھا کہ آپ کی یہ یونانی اور سریانی یعنی یہ لیٹن جو اٹلی کی زبان تھی، اس میں اصل علم تھا جو رومن امپائر کا تھا. تو انہی کے جو امپلائیز تھے انہی کے ذریعے اپنے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا. تو وہ لائبریری تھی. باقی اب جب یہ بنو عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے انڈیا سے اور بہت سے اور ملک کے لوگوں کو لے کے ہائر کر کے اور ایسے لوگ ہی لینے کی کوشش کی کہ جنہیں عربی بھی آتی ہے. تو انہوں نے پوری جو بھی علم تھا اس زمانے میں، چاہے وہ علم تھا چاہے ان کے بس ایک فلسفہ ہی تھا، تو وہ سارے کا سارا اس کو ٹرانسلیٹ کرتے چلے گئے. طریقہ یہ بات. اب نظام تعلیم کیا ہوا؟